Welcome to QuranRecites.com, where there are lectures of renowned Islamic scholars, nasheed in English, Arabic and in Urdu, Quranic recitation with translation, Islamic videos and much more. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ایک تو یہ اعلان سن لیں کہ جو لوگ لائیو بیان سنتے ہیں انٹرنیٹ پر، ان کے لیے خاص طور پہ کہ کل بیان 15 منٹ پہلے شروع ہوگا. یعنی ابھی شروع ہو رہا ہے نا 10:50 پہ، تو کل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ 10:35 سے 40 کے درمیان. 10:35 سے 40 کے درمیان شروع ہو جائے گا. ایک پارہ ہوگا تو وہ 15 منٹ ہمیں زیادہ مل جائیں گے. آدھا پارہ 15 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے تقریباً. یہ میں بعد میں بھی اعلان کر دوں گا عثمان بھائی، کیونکہ لوگ پھر بعد میں آتے ہیں نا، ان کو. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ میں کل بیان کر رہا تھا. آج بھی سورت میں نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام. وہ پہلے پیغمبر تھے جو دنیا سے شرک کے خاتمے کے لیے آئے. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان 5 بتوں کے نام قرآن مجید میں ہیں کہ یہ بزرگ تھے. ان کی مورتیاں بنا کر اس قوم نے عبادت کرنا شروع کر دی. بھائی بات چیت نہیں. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور 950 سال سمجھایا ہے. 9,500. لیکن قرآن مجید میں ہے کہ ما آمن معہ الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، بہت تھوڑے لوگ. اور یہ تھوڑے بھی زیادہ تر غریب مسکین لوگ تھے. جتنے بھی انبیاء نے دعوت کا کام کیا ہے، ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگوں میں غریبوں اور مسکینوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، اور پہل بھی غریبوں اور مسکینوں نے کی ہے. یہ تمام پیغمبروں کی دعوت میں. اس سے علماء کہتے ہیں کہ جس دعوت میں غریب اور مسکین لوگ نہ ہوں، یعنی آپ کی جو آپ نے دین کا کام شروع کیا اور اس میں غریب لوگ نہیں آ رہے، تو کچھ دال میں کالا کالے کا خطرہ ہے. کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن کچھ گڑبڑ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ گڑبڑ ہے اس میں. تو ذرا استحضار کر لینا چاہیے ایسی تحریک کو، ایسی تنظیم کو اپنے حالات میں، کہ ہم کوئی ایسا تو نہیں کہ شریعت سے ہٹ کے چل رہے ہوں. کیونکہ انبیاء کے ساتھ جب بھی ہوا نا یہ دعوت کا کام، تو غربا اور مساکین زیادہ آئے ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات ہمیشہ یہ ہوئی ہے کہ مالدار لوگ یہ انبیاء کو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات اس مجمع میں بیٹھ کے نہیں سنیں گے جس مجمع میں غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں. ان کو اپنے پاس سے بھگائیں. ہماری شخصیت مجروح ہوتی ہے، ہماری پرسنالٹی خراب ہوتی ہے اس سے. لوگ کیا دیکھیں گے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں غریب آدمی کے ساتھ. تو نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، تو جو تھوڑے سے لوگ ایمان بھی لائے وہ بھی قوم کے غربا اور مساکین. تو مالدار لوگ کیا کہتے تھے کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، اے نوح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع ہم میں سے پست اور ذلیل ترین لوگ کر رہے ہیں. معاذ اللہ، بہت ہی قوم کے جو مزدور طبقہ ہے، پست طبقہ ہے، وہ آپ کی بات پہ چل رہا ہے. لہذا ہم نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارا بھی مقام کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. لوگ کہیں گے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. نوح علیہ السلام یہ کر سکتے تھے کہ کہہ دیتے غربا کو کہ تم چلے جاؤ یہاں سے. نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یا قوم من ینصرونی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ پھر اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے پھر کون بچائے گا؟
اور میں یہ بھی نہیں کہتا ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کہ تم جس قوم کو ذلیل سمجھ رہے ہو، جن لوگوں کو ذلیل سمجھ رہے ہو، اللہ ان کو خیر نہیں دے گا اور اللہ ان کو عزت نہیں دے گا، یا اللہ کی نظر میں بھی وہ واقعی پست ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ تو تمہارا کہنا ہے کہ وہ پست ہیں، اللہ کی نظر میں پست نہیں ہے. دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہمیں اتنی لچک کی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے. کسی کو دین پر لانے کے لیے شریعت کے بنیادی اصولوں کو نہیں توڑا جا سکتا. جس نے آنا ہے آئے، نہیں آنا تو بولو بھائی دفع ہو جائے، پھر نہیں آنا تو جائے جہنم میں. بیان سننا ہے، گرو مندر کا بندہ بھی ادھر ہی بیٹھ کے سنے گا، لیاری کا بھی ادھر ہی سنے گا، مچھر کالونی کا بھی ادھر ہی سنے گا، اورنگی ٹاؤن کا بھی ادھر ہی سنے گا، کلفٹن کا بھی ادھر ہی بیٹھ کے سنے گا، ڈیفنس کا بھی ادھر ہی بیٹھ کے سنے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیفنس والوں کے لیے ادھر، گرین کارڈ والوں کے لیے یہاں ادھر آئیں آپ، اور مچھر کالونی والے وہ ادھر پیچھے پیچھے جا کے بیٹھے، گولے گنڈے والے جتنے بھی ہیں وہ ادھر جا کے بیٹھے. انبیاء کی دعوتوں میں یہ فرق نہیں ہوتا. یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، کوئی اونچا ہے کوئی زیادہ ہے. قیامت کے دن سب برابر ہو جائے گا حساب کتاب، دولت مند بھی غریب بھی سب ایک جیسے. قبر میں جا کے دیکھو نا، قبر میں پتہ چلتا ہے کہ جو دفن ہوا ہوا یہ کوئی کرنل تھا، بریگیڈیئر تھا یا چپڑاسی تھا، پتہ چلتا ہے. اندر جا کے سب کیا ہوتے ہیں؟ برابر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عزت دار ہے اس کو عزت نہیں دینی چاہیے. عام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے ملو تو انزل الناس منازلہم، جو جس کیٹیگری کا آدمی ہے اس کو اس سے حساب سے ملو. عزت دار آدمی کو زیادہ عزت دینی پڑے گی، جو کم عزت والے ہیں ان کو تھوڑی بھی عزت دے دو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے مراتب میں فرق نہیں کرنا، لیکن جب دین کی عمومی بات ہوگی، عمومی دعوت ہوگی تو اس میں غریب اور مالدار کا فرق نہیں ہوگا. اور غریبوں سے دوستی اس بیس پہ نہیں ختم کی جائے گی کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چونکہ گولے گنڈے والوں کے ساتھ ہے تو اگر کوئی آفیسر نے دیکھا تو وہ تو مجھے دیکھ کے بھاگ جائے گا، لہذا اس کو بھگاؤ یہاں سے. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. بعض لوگ اپنا مقام بڑھانے کے لیے اپنے غریب دوستوں سے دوستیاں ختم کر دیتے ہیں. یار وہ بندہ آئے گا، وہ دیکھے گا وہ غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یار یہ تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چلو بھگاؤ یہاں سے اس کو. تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہی تانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین صحابی تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین صحابی تھے. تو عرب کے سردار یہ کہتے تھے یہ غریب لوگ آپ نے اپنے گرد اکٹھے کیے ہوئے، ان کو بھگاؤ یہاں سے. تو اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ نے ان سے اپنی نظریں ہٹانی نہیں ہیں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کے دولت مند کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ دولت ہے، تو آپ ان کو چھوڑ کے ان سے دوستیاں لگانا شروع کر دیں. ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. وَاصْبِرْ، روک کے رکھنا ہے اپنے آپ کو. اس صبر کہتے ہیں باندھنا ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ. ان سے ساتھ اگر چھوڑ دیا نا ان جانثاروں کا، تو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ ہے کہ ان جانثاروں کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. صفہ ایک چبوترا تھا جہاں غریب ترین مسکین ترین صحابہ بیٹھ کے علم حاصل کیا کرتے تھے. اور اتنی غربت تھی کہ بعض دفعہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی چادر نہیں ہوتی تھی، تو ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے سطر پہ نظر نہ پڑے. اور انتظار میں رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کوئی بات بتائیں گے تو ہم اس حدیث کو محفوظ کر لیں گے. اس طرح علم حاصل کیا ہے. عرب کے سردار کہتے تھے یہ کن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو آپ؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ تنبیہ کی، نا 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 وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زیب و زینت دیکھ کر آپ ان سے دور ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے نا اصحاب صفہ کے پاس تو یہ آیت پڑھتے تھے
کہ یہ مبارک لوگ ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جن کے ساتھ میرے رب نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے. اس لیے یاد رکھو دولت یقیناً اللہ کی نعمت ہے، مگر غریب آدمی کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں شریعت میں، لیکن جس دولت کے ساتھ انسان میں تکبر پیدا ہو جائے، اترانا شروع کر دے، وہ دولت پھر انسان کو قارون اور فرعون بنا دیتی ہے. اور قارون اور فرعون کا انجام دیکھو کیا ہوا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام تھے مسکین، تو عزت کس کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو، جو قوم کے کمزور لوگ تھے. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو عزت ملی ہے، انہوں نے علم حاصل کیا غربت میں، اتنا علم حاصل کیا کیسے پیٹ کاٹا ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر وہ مال کمانے میں لگ جاتے تو پھر علم میں پیچھے رہ جاتے، تو انہوں نے قربانی دی کہ بس میں فاقے کروں گا، کچھ مل گیا ٹھیک ہے نہیں تو صبر کروں گا. اس طرح سے فاقے کر کر کے علم عبداللہ ابن مسعود نے حاصل کیا. پھر اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایسا علمی مقام دیا ہے، حالانکہ اتنے دبلے پتلے تھے اور اتنا چھوٹا قد تھا کہ وہ شلوار جو ہے نا اپنی ٹخنوں سے بس تھوڑی سی اوپر رکھتے تھے، زیادہ اوپر نہیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میری پنڈلیاں اتنی باریک ہیں، مجھے شرم آتی ہے وہ دکھاتے ہوئے. اتنی باریک پنڈلیاں تھی، چھوٹا قد تھا، دبلے پتلے، غریب اور مسکین، لیکن علم حاصل کیا نا. علم یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ نے علماء کو اور طلباء میں اکثریت کو غریب ہی رکھا ہے. یہ بھی عجیب بات آپ کو بتا دوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ 1400 سال سے مولویوں کا طبقہ، علماء کا طبقہ، اصحاب علم کا طبقہ، ان میں سے اکثریت غریب اور مسکین ہی چلی آئی ہے، اور یہی اللہ کی منشا ہے. اس میں کوئی خاص حکمت ہے کہ اکثر علماء غریب ہوتے ہیں، اور طلبہ تو ہوتے ہی بیچارے ایسے فاختہ کے بچے. ہمارے فرمائے کہ مدارس کے طلبہ کو جا کے دیکھو، ایسا لگتا ہے فاختہ کے بچے نہیں ہوتے، مرجھائے ہوئے. کبوتر کے بچے میں تو پھر بھی تھوڑا سا دم ہوتا ہے، ایسے مدرسے کے طلبہ ایسے فاختہ کے بچوں کی طرح لگتے ہیں، غریب ہوتے ہیں. کیونکہ وہ 8 سال جو جوانی کا بہترین حصہ ہے، جو وہ کوئی ڈپلومہ کر لیتے یا کوئی اپرینٹسشپ کر لیتے یا کوئی کورس کر کے اپنا کیریئر بنا لیتے، وہ بہترین زندگی کہاں گزار دیتے ہیں؟ مدرسے میں علم حاصل کرنے میں. اور اس علم کے بعد جو ان کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اس سرٹیفکیٹ سے وہ کہیں چوکیدار بھی نہیں لگ سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کہیں بھی نہیں لگ سکتے. پھر وہ بیچارے امامت کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. پھر امام لگتے ہیں تو 5000 ان کی تنخواہ ہوتی ہے. 5000 میں اس تنخواہ میں وہ بیوی بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، رشتہ بھی پھر ایسی کسی غریبن سے ملتا ہے ان کو. امام سن کے رشتہ ہی نہیں ملتا. پھر کوئی بہت ہی غریب لڑکی سے شادی کی، پھر بچے پیدا ہوئے، پھر ان کو توکل سکھانا شروع کر دیا. اماموں کی حالت ہے آج بتا رہا ہوں. مؤذن اس سے بھی بیچارہ گیا گزرا ہوتا ہے، اس سے بھی بیچارہ نیچے ہوتا. تو ایسے قسمہ پرسی میں امام صاحب، پھر وہ کمیٹی ان کے ساتھ ایسے چلتی ہے جیسے ساس اور بہو چل رہے ہوتے ہیں نا. وہ ان کو کھینچ کے رکھتی ہے. آج آدھا منٹ لیٹ ہو گئے، وہ نہ لیٹرین میں بیٹھ سکتا ہے تسلی سے، ٹھیک ہے نا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ بیچارہ کھل کے نہ ممبر پہ بات کر سکتا ہے. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر لی کہ کمیٹی والوں دل پہ لے گئے تو میری یہ جو جاب ہے یہ بھی جائے گی. 5,5,000 6,000 بہت زیادہ 10,000 یہ تنخواہیں ہیں اماموں کی. کس قدر ظلم ہے. ایک گورنمنٹ کا ادنا سے ادنا ملازم بھی میرا خیال ہے 18-20 ہزار سے تو شروع ہو رہا ہے وہ، اور 5-10 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اس کی تنخواہ. یہ حالات ہیں. لیکن صدیوں سے علماء چلتے آ رہے ہیں، اور یہ صرف ہمارے مدارس پیدا کرتے ہیں. یہ ایسے جذبے والے لوگ، ایسے لوگ یونیورسٹیوں میں پیدا نہیں ہوتے. یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں غلط کچھ پڑھایا جاتا ہے. یہ قربانی نہیں ہوتی. یہ قربانی کہاں ہوتی ہے؟ صرف مدرسوں میں ہوتی ہے. تبھی وہ اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ قربانی دے کے علم حاصل ہو رہا ہے نا. اساتذہ کے ساتھ بد کلامی نہیں کرتے، بے ادبی نہیں کرتے. ایسے کلپ بنا بنا کے نہیں ڈالتے کہ اپنے اکابر پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہو. میں آج دیکھتا ہوں کچھ نوجوان لڑکے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں یوٹیوب پہ. مسائل بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی باپ دادا کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں جن سے علم حاصل کیا. ایک نوجوان ہے، میں اس کا بیان سن رہا تھا یوٹیوب پہ. وہ ایک مسئلے میں اس نے اختلاف کیا اپنے بڑوں سے. کہہ رہا ہے میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، چاہے یہ مسئلہ سن کے کسی کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے تو ہوتا رہے.
حالانکہ مجھے پتا ہے اس کے جتنے اکابر ہیں ان کی رائے اس کے خلاف ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ میرے بزرگوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ تمیز ہے اس کو. ایسے علم کا کیا کرنا ہے بھائی کہ جس میں بھائی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں, بلکہ ہونا تو یہ بھی بے ادبی ہے کہ آپ اپنی رائے کو اپنی بزرگوں کی رائے کے خلاف کر کے پیش کریں. اگر رائے ہے اور آپ تحقیق کے اہل ہیں تو پھر آپ یوں کریں کہ بعض حضرات کی یہ تحقیق ہے جو کہ صحیح معلوم ہوتی ہے. ایسے اپنے اساتذہ پہ ایسے کیچڑ اچھال لو, ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے تو ہوتا رہے. یہ الفاظ ہیں یار, یہ چیزیں کلپ بن کے جا رہے ہیں. پھر وہ جب اپنے ابا دادا کو نہیں چھوڑا تو وہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو کہاں معاف کریں گے. پھر کبھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں, کبھی امام شافعی پہ کیچڑ, شافعی نے یہ بولا, ابو حنیفہ نے یہ بولا, اس طرح سے ان کے انداز کلام ہے. تو یہ علم جو حاصل ہوتا ہے نا, دنیا کے علم اور دین کے علم میں فرق ہے. بلکہ دنیا کا علم بھی جو ادب تمیز کے ساتھ حاصل ہوتا ہے, اساتذہ کا احترام کے ساتھ حاصل ہوتا ہے, اس میں بھی برکت ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر آپ دنیا کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو اپنے اساتذہ کا احترام اگر کریں گے تو دیکھو اس علم میں بھی اللہ نور پیدا کر دیتے ہیں. میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا, وہ مسٹر کراچی بنا تھا, بلکہ مسٹر پاکستان, پرانی بات ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم کیوں یہ مسٹر پاکستان بن گئے, کیسے بن گئے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے اندر صرف ایک کوالٹی تھی کہ مجھے جو باڈی بلڈنگ سکھاتا تھا نا استاذ, میں اس کا احترام کرتا تھا بس. کہہ رہے جو لڑکے آتے تھے نا تو وہ ہمارا استاذ ایک کبھی کبھار چپت بھی لگاتا تھا, تو لڑکے غصہ کرتے تھے کہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو ہم پہ, یوں تکبر کر کے بھاگ جاتے تھے بہت سارے. یہ چونکہ ذرا خاندانی آدمی تھے, ان کے گھر میں یہ سکھایا گیا تھا کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بہرحال بڑا ہوتا ہے. یہ تو چیزیں تو گھر میں سکھائی جاتی ہے نا. آج کل گھر میں پتہ ہے کیا سکھایا جاتا ہے؟ الٹا سکھایا جاتا ہے. اگر چچا آ کے بھتیجے پہ کو ڈانٹ لگائے تو باپ اپنے بیٹے کے سامنے اپنے بھائی کو ڈانٹتا ہے کہ میرے بیٹے پہ ہاتھ کیوں اٹھایا تم نے. تو بیٹے کو چچا کا گستاخ بنایا کہ نہیں بنایا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو برا لگا بھی ہے اس وقت کچھ نہ کہیں, بیٹے کو یہی سکھائیں کہ بھئی یہ تمہارے چچا ہیں, شکر کرو ڈانٹا ہے, میرا تو خیال تھا کہ 2 ہاتھ لگنے چاہیے تھے تمہارے. الگ سے پھر اس کو سمجھا دیں کہ یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا کرو, زیادہ سختی ہو رہی. یہی مائیں بھی کرتی ہیں. خاندان کا کوئی دوسرا بڑا پھپھو, چچا, ممانی, خالہ آ کے اگر بچے کو تنبیہ کریں, آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو بولنے والے؟ تو بچے کو کیا بنا رہے ہیں؟ بے ادب, گستاخ. تو جب بچہ چچا, ماموں, خالہ کا بے ادب بنے گا تو پھر ماں اور باپ کا بھی بنے گا. وہ با ادب بنے گا تو سب کے لیے بنے گا. تو وہ بلڈر کہتے ہیں کہ ابا دادا نے ادب تمیز سکھائی ہوئی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ استاذ کی مار بھی کھا لیتا تھا. میں تو میرے استاذ نے پیش گوئی کی تھی کہ اللہ تجھے اس فیلڈ میں بہت آگے لے کے جائے گا کیونکہ تو بدتمیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ بڑے بڑے کلب میں جا رہے ہیں آج کل, فری ہیں ان کے لیے سب. تو جب دنیا کے معاملے میں ایسی برکت ہوتی ہے تو دین میں تو یہ تو لازمی ہے اپنے بڑوں کا احترام. تو یہ مدارس میں جو ہے نا غربت میں وقت گزارتے ہیں, غربت میں. ہاں بعض علماء بڑے مالدار بھی ہیں لیکن ان کا ریشو, علماء میں دولت کا ریشو کم ہی ہوتا ہے. حکیم الامہ لکھتے ہیں اللہ کی منشا ہی یہی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا بنایا؟ غریب بنایا. تو نبی کے وارثین بھی کیا ہوں گے؟ میں نہیں ہوں غریب, کہیں مجھے زکوٰۃ لا کے لفافوں میں دینا شروع کر دیا. اچھا حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. میں عمومی مثال دے رہا ہوں. بعض مالدار بھی ہوتے ہیں ہماری طرح, اکثریت کیسی ہوتی ہے؟ وہ غربت ہی ہوتے ہیں. طلبہ میں بھی ایسا ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا. پھر عبداللہ بن مسعود کا میں بتا رہا تھا کہ دبلے پتلے سے تھے لیکن علم میں کیا کمال پیدا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا تو آپ نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا اور لوگوں سے کہا کہ میں ایسی شخصیت کو بھیج رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دے رہا ہوں. ان کی ضرورت مجھے تھی مگر میں قربانی دے رہا ہوں تمہارے لیے. اور جب عبداللہ بن مسعود مدینہ آیا کرتے, حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کنیف ملئ علما, چھوٹے سے قد کا آدمی ہے مگر علم سے بھرا ہوا ہے. چھوٹے سے قد کا آدمی ہے مگر علم سے بھرا ہوا ہے. اور یہ جو فقہ حنفی ہے نا, فقہ حنفی, یہ زیادہ تر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل کو فالو کیا گیا. اس میں زیادہ تر ان کو فالو کیا گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے حضرت علقمہ اور اسود,
ان کے شاگرد تھے ابراہیم نخعی. یہ جو عبداللہ بن مسعود تھے نا, کوفہ میں بیٹھ کے جب علم پڑھایا کرتے تھے. مدینہ اور کوفہ یہ دو ایسے مقام تھے اسلامی تاریخ میں کہ اس وقت اس سے زیادہ علمی مرکز اسلامی تاریخ میں کوئی بھی نہیں تھا. کیونکہ مدینہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ کی نمازیں دیکھیں اور آپ کی عبادت دیکھی, بالکل آخری دور دیکھا, اور کوفہ میں وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو دیکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود, انہوں نے کوفہ کو مرکز بنایا تھا, اور حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ کوفہ میں آ کے آباد ہوئے تھے, جو بڑے بڑے علم کے سمندر تھے, ایسے صحابہ آ کے آباد ہوئے تھے. اس لیے ہمارے پاس جو حدیث آئی ہے وہ بھی کہاں سے آئی ہے؟ کوفہ سے. بخاری اور مسلم کے زیادہ تر راوی کوفہ کے ہیں, مدینہ کے راوی کم ہیں. اور یہ جو ہم قرآن جس قرات پہ پڑھتے ہیں یہ قاری بھی کہاں کے تھے؟ کوفہ کے تھے. اور یہ قرات بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات مشہور ہوئی ہے دنیا میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو کوفہ تھا نا, یہ بہت بڑا علم کا مرکز تھا. اس کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیا, لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے اور فقہ کے مسائل پڑھایا کرتے تھے, تو اسی مسجد میں ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے یا تو حضرت علقمہ کو یا اسود کو, مجھے صحیح طرح یاد نہیں, ان دونوں میں سے کسی کو نائب بنا دیا ان کا, اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم نخعی کو بنا دیا اسی مسجد میں. ان کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بنے حماد الکوفی, اور ان کے بعد امام ابو حنیفہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ نویسی میں, یعنی مسائل کا علم میں, فقہی مسائل ہوتے ہیں نا, حلال حرام, جائز ناجائز, اس فن میں جتنی شہرت اللہ نے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو دی تھی اتنی شہرت کسی اور کو نہیں ملی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو فقہ میں اتنی زیادہ مہارت حاصل ہوئی ہے نا, اس میں کس کی تربیت کا دخل تھا, کس کی برکات تھیں؟ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی کی کے شاگردوں کی برکات تھیں. خیر, میں اب اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالو. نوح علیہ السلام نے کہا یہ نہیں کر سکتا میں. یہاں ایک اور مسئلہ بتا دوں, غریبوں کی بات چل رہی ہے, بہت سارے غریب خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, پتہ بھی چل رہا ہے آپ میں سے کون غریب ہے. جو زیادہ مسکرا رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے اب, ٹھیک ہے نا. تو یہاں ایک مسئلہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوستوں میں, یعنی کہ سارے غریبوں کو بلا لیں جو دن سے دوستی بھی نہیں ہے, وہ تو اپنے ساتھ مزید طفیلی اور 3 4 اور لے کر آئیں گے نا. وہ طفیلی والا تو سنا ہے نا واقعہ آپ نے, نئے نئے لوگ ہیں, تھوڑا سا سنانے دیں یار, تراویح کے بعد لوگ تھکے ہوئے بھی بہت ہوتے ہیں نا, تو تھوڑا سا چٹکلا سنانے دیں. ایک آدمی کی کسی نے دعوت کی, تو وہ جا رہا تھا دعوت پہ, تو اتنے میں ایک اور اس کا دوست مل گیا. اس دوست نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ فلاں نے دعوت کی ہے, میں بھی چلوں گا. بھی تم کیوں چلو, بلایا مجھے. اس نے کہا میں طفیلی بن کے چلا جاؤں گا. اچھا بھائی چل یار, طفیلی بھی تو ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے بھائی. ایک اور بندہ مل گیا, یار کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ بھائی دعوت پہ. یار میں تو اصل ہوں, یہ طفیلی, تمہیں تھوڑی لے کے جاؤں گا. اس نے کہا میں طفیلی ہوں, ٹھیک ہے نا, طفیلی. اس نے کہا چلو یار اب کیا کریں, طفیلی. 1 کے 3 ہو گئے. آگے گئے, ایک اور بندہ ملا. اس نے بولا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یار دعوت پہ. میں اصل ہوں, یہ طفیلی, یہ طفیلی, تم نکلو یہاں سے, جاؤ. اس نے کہا میں کیوں جاؤں بھائی, میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. بھائی تم کیسے جاؤ گے یار, تم کیا لگتے ہو؟ انہوں نے بولا مجھے پہلے سے جانتا ہے یار, جس نے آپ لوگوں کو دعوت کی دی ہے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے. اچھا بھائی جانتا ہے تو چلو. اب 1 کے 4 دیکھ کے نا وہ میزبان, اس کی سٹی گم ہو گئی. اس نے کہا آپ؟ اس نے کہا میں تو وہ ہوں جن کو آپ نے بلایا تھا. یہ کون ہے؟ وہ یہ طفیلی ہیں. میزبان کو غصہ آیا. اور یہ کون ہے؟ یہ طفیلی. اور یہ الو کا پٹھا کون ہے؟ تو چوتھے نے کہا میں نے نہیں کہا تھا مجھے پہلے سے جانتا ہے یہ. میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ مجھے پہلے سے جانتا ہے. چلو بسم اللہ کرو. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوستوں میں مالدار بھی ہوں گے, غریب بھی ہوں گے, تو ولیمے میں صرف مالداروں کو بلاؤ اپنے دوستوں میں سے اور غریبوں کو نہ بلاؤ. تو یہ بدترین ولیمہ ہے. اور یہ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں لوگ؟
تاکہ مالدار آئیں گے تو ان کے ساتھ اگر غریب بھی آ گئے تو مالداروں کی نظر میں آپ کی حیثیت گر جائے گی. ابے تم نے تو یار پکوڑے والوں سے بھی دوستی رکھی ہوئی ہے یار, ہمیں تو پتہ نہیں تھا تمہارے دوستی گولے گنڈے والوں سے بھی ہے, چلو بس ہم جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کوئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دے یار یہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ. یہ تکبر ہے دوستوں میں. ہاں کوئی دوستی نہیں ہے تو پھر خام میں غریبوں کو پکڑنا اس میں وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ تو پھر آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں صرف غریبوں کے لیے الگ کر دیں یا دولت مندوں کے لیے وہ ٹھیک ہے. تو دوستوں یاروں میں صرف دولت مندوں کو بلانا اور غریبوں سے اس وقت منہ پھیر لینا یہ غلط ہے. تو نوح علیہ السلام جب 950 سال سمجھا کے تھک گئے, یہاں تک ہوتا تھا کہ جب گلی سے گزرتے تو لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ ان کی بات مت سن. نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا, دیکھو تمہاری عمریں گزر گئیں بت پرستی میں, آج توبہ کرو, اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے بارشیں بھیجے گا. ویمددکم باموال وبنین, تمہیں مال دے گا اور خوب بیٹے دے گا, تمہیں نسل بڑھائے گا تمہاری بیٹے دے دے کے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے نسل بڑھانا کیا ہے, اچھی چیز ہے. تو خوب بیٹے دے گا تمہیں. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, اللہ نے تمہیں بنایا ہے کیسے, اسٹیپ بائی اسٹیپ مختلف مدارج میں گزار کے تمہیں بنایا ہے. خَلَقَكُمْ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا, یہ سورج اللہ نے بنایا ہے, چاند اللہ نے, تقریریں کر رہے ہیں مگر قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. قوم کے سمجھ میں پتہ ہے کیا آتے ہیں, کون مذہبی لوگ آتے ہیں جو گناہ چھوڑنے کی بات کر رہا ہے نا, یہ کرو یہ نہ کرو, لوگ اس کو بزرگ نہیں سمجھتے. ہاں جھاڑ پھونک کا کام شروع کر دے, ساری قوم آ جاتی نوح علیہ السلام کے پاس, ساری قوم رسالے لکھنے نا, یہ پڑھ لو, صبح یہ بچی بیمار ہو گئی تو یہ پڑھ لو, فلانی بیمار ہو گئی تو یہ پڑھ لو. لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں اور یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. تو پیغمبروں کی دعوت کیا ہوتی ہے, یہ کرو اور یہ مت کرو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس سے بچو اس کو کرو. آج ہم نے ہے نا شعیب علیہ السلام کا بھی واقعہ پڑھا, وہ بار بار اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی مت کرو. روحانی والے کرتے ہیں یہ سب چیزیں, وہ تو خود ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. تو ناپ تول میں کمی مت کرو, بار بار سمجھا رہے ہیں کہ تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, تم پہ قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, اتنا کھا رہے ہو تو تمہیں حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے. قوم جواب میں کہتی ہے کہ تیری نماز کیا تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تو ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی کرے. اے شعیب تو نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر کے یہ کیا بات. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو ایسے مولانا پسند ہیں کہ جو اپنی نماز روزے میں لگے رہیں اور قوم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بول لو نا بھائی نہیں. وہ یہ نہ کہیں کہ سالی کو چاہیے کہ وہ بہنوئی سے بولو بھائی پردہ کرے, وہ یہ نہ کہے کہ بھابھی کو چاہیے کہ دیور سے پردہ کرے, وہ یہ نہ کہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں, ان خواتین کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, مرد 2-3 شادیاں کر لے, وہ یہ نہ کہے. کیونکہ لوگوں کو کیا ہوتی ہے اس سے تکلیف, چاہے وہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائیں مر جائیں, چاہے جو بیوہ ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے بیوہ رہ کے قبر میں اتر جائے, وہ زنا کی طرف چلی جائے, جس کو طلاق ہو گئی وہ زنا پہ آ جائے. میں جانتا ہوں ایسی عورتوں کو, شادی نہیں ہوئی زنا کے راستے پہ لگ گئی ہیں, وہ ہو گئی. تو اب میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو خوش کرتے رہو. مولوی صاحب آپ دوسری شادی پہ بات نہ کیا کریں, خواتین کو تکلیف ہوتی ہے, مردوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو دفع ہو جاؤ بھائی, نہیں سنو باتیں ہماری بیٹھ کے. یہ جو عورت کو تکلیف ہو رہی ہے, جس کے رشتے نہیں آ رہے, بوڑھی ہو رہی ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے, رشتے کم ہو گئے, شارٹ ہو گئے, رشتے مل ہی نہیں رہے ہیں, چراغ لے کے داماد تلاش کیے جا رہے ہیں. جس گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ خوش ہونے کے بجائے رو رہا ہے, یار یہ کیا ہو گیا میرے گھر میں. تو آپ کے مطلب کی باتیں اگر آپ کو کریں گے تو پھر تو ہم طاہر القادری بن جائیں گے, پھر تو ہمارا بھی کنٹینر ہوگا, پھر تو ہم بھی ایک سیاسی رہنما ہوں گے, پبلک اکٹھی کر لیں گے. لیکن میرے بھائی اگر حق بات سننے کے لیے آتے ہو تو پھر یہ کڑوی کسیلی سننے کو ملیں گی. یہ اللہ کی باتیں, میری باتیں تھوڑی ہیں. یہ شہرت دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. شہرت تو فرعون کو بہت زیادہ مل گئی تھی, ٹھیک ہے نا, اور نوح علیہ السلام کو کیا شہرت ملی ہے. 950 سال دعوت دیتے دیتے کتنے آدمی آئے ہیں, 40-50, لیکن کامیاب کون ہوا؟ نوح علیہ السلام. وہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے, لچک پیدا نہیں ہوئی, تھکے نہیں, اور ایک دفعہ بد دعا نہیں کی ہے 950 سال میں. بڑا حوصلہ ہے بھائی. بد دعا اس وقت کی ہے
کہ جب اللہ نے وحی نازل کر دی یا نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب ہم آپ کو اطلاع دے دیں کہ اب مزید کوئی آدمی آپ کی قوم میں مسلمان نہیں ہوگا۔ جب 950 سال کے بعد اللہ نے وحی نازل کی تو پھر نوح علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھئی جب مسلمان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی اولادیں بھی کافر اور جہنم میں جائیں گی، تو ان کی اولادوں کو آگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اولادیں پیدا ہونے سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے تو جانا ہی ہے جہنم میں، اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اے اللہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے نا تو اب تو ان کی اولاد بھی کیا پیدا ہوگی؟ کافر۔ تو اس اگلی نسل کو بچانے کے لیے تو کیا کر، اس قوم کو تباہ کر دے۔ اتنا بڑا حوصلہ، اور ہم تھوڑا سا تبلیغ میں نکلتے ہیں، 2-4 دفعہ ایک کو سمجھایا وہ نہیں آیا، ابے چھوڑو یار، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، ابے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں بات پہنچاتے رہو، کرتے رہو، کچھ نہ کچھ فائدہ انشاءاللہ ہوگا، حوصلہ نہ ہارو۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تھک گئے تو پھر بد دعا کی ہے ان کے لیے، اور کیا کہ لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب ان کافروں کا ایک گھر بھی زمین پہ باقی نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نوح، اچھا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر، اپنے گھر میں ایمان نہیں آ رہا۔ یہ جو لوگ تانا دیتے ہیں نا لوگوں کو، ابے پہلے اپنے گھر میں تو اسلام لاؤ باقی باتیں بعد میں کرنا، یہ تانا غلط ہے۔ ہو سکتا ہے جو دین کی دعوت دے رہا ہو وہ اپنے گھر میں بھی کوشش کر رہا ہو، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو رہی ہو۔ تانے دینے بہت آسان ہے۔ کل کسی نے میسج بھیجا کہ سیاسی لوگوں میں کسی نے ایک سیاسی لوگوں کو کہا، اس نے پورے واقعات میسج لکھ کے بھیجا نا، کہ ایک آدمی نے سابق صدر کو کہا کہ تم چور تھے، اس نے کہا وہ جو مجھ سے پہلے آیا تھا وہ تو مجھ سے بھی بڑا چور تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایک نے کہا آپ نے تو یہ کرپشن کیا، اس نے کہا وہ فلاں نے بھی تو کرپشن کی ہے۔ ایک نے کہا آپ نے جناب یہ کیا، اس نے بھی تو یہ کیا ہے۔ تو اس نے یعنی کہا کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی پہ الزام لگتا ہے تو وہ بجائے اپنے الزام کو یا اپنی اصلاح کرنے کے دوسرے پہ اس سے بھی بڑا الزام لگا دیتا۔ تو جب آپ کسی کو دعوت دیں گے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات سنے، دین پہ آنے کی کوشش کرے، وہ آپ کے عیوب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ابے تم اپنے گھر کو تو دیکھو پہلے، ابے تم یہ تو دیکھو، ہمیں سمجھا رہے ہو، تمہارے گھر میں تو ایک صاحب تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے، ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں، ان کی اپنی بیٹی تو پردہ نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے اس کو بھی دعوت دیتے ہیں وہ نہیں مانتی ہو، تو بدگمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر اور ان کا بیٹا بھی کافر، تو گھر میں تو نہیں آیا نا دین۔ اب یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کی تربیت کی کوشش نہیں کی ہوگی انہوں نے، یا اولاد کی تربیت کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ جو پیغمبر کے بارے میں یہ سوچے کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت کی کوشش نہیں ہوگی، وہ تو اسلام سے خارج ہے، کیونکہ پیغمبروں میں یہ عیب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ دیں اور پوری دنیا کی فکر کریں۔ گھر کی بھی فکر کر رہے تھے، دنیا کی بھی فکر کر رہے تھے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ پہلے اپنا گھر صحیح کر لو اس کے بعد باہر آنا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے چکر میں تو گھر اگر صحیح نہ ہوا تو باہر بھی نہیں ہوگا کام۔ تو بھائی سارے کام کرتے رہو بیٹھ کے، یہ جو ہوتا ہے نا پہلے یہ ہو جائے پھر یہ ہو جائے، پہلے والے کچھ نہیں، سارے کام ساتھ شروع کرنے ہیں۔ اس میں جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی مل جائے گی، نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی مسلمان نہیں اور بیٹا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر جب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی ہے تو ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح اب ہم آپ کو سکھائیں گے کشتی بنانا، آپ کشتی بنانا شروع کر دیں۔ بہت بڑی کشتی تیار کرنا شروع کر دی اور سارے ایمان والے ان کے ساتھ مل گئے۔ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سکھایا ان کو یہ علم کہ ایسے بنانا ہے۔ اتنی بڑی کشتی جس میں سب بیٹھ جائیں جو ایمان والے، اور جتنے دنیا میں جانور موجود ہیں خشکی کے ان سب کے ایک ایک جوڑا اللہ نے فرمایا کہ اس میں رکھ لو۔ یہ جتنے آج جانور دنیا میں ہمیں ملتے ہیں نا خشکی کے، یہ سارے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے ہیں سوائے فارمی مرغی کے۔ اس کا پتہ نہیں نسب کہاں سے شروع ہو رہا ہے واللہ عالم۔ دیسی مرغیاں جتنی ہیں نا، ان کے ابا وہ جو مرغا تھا وہ ایک نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھا، اور مرغی بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھی، گائے بھی، بیل بھی، بھینس بھی، شیر بھی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا جو بھی جنگل کے جانور تھے۔ تو نسل بچانے کے لیے اللہ نے کہا سب کو شامل کر لو۔ اور پھر
قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا من، جب بھی لوگ گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ نہ کوئی سمندر ہے نہ کہیں دریا ہے، اور تیار کیا ہو رہا ہے؟ کشتی. تو نوح علیہ السلام اور ایمان والے کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب ہم کل تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ تم نے ایک پیغمبر کی قدر نہیں کی اور ان کی باتوں کو تم نے جھٹلایا، ان کی دعوت پر تم نے لبیک نہیں کہا، کہ تم بدبخت ہو. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، فارت النور، زمین میں جتنے سوراخ تھے نا ان سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. یہ واحد طوفان تھا جو پوری دنیا میں آیا ہے، واحد طوفان تھا جو پوری دنیا میں تباہی ہوئی ہے، اور کسی ایک انسان کو بھی اللہ نے زندہ نہیں چھوڑا تھا، واحد. اس کے بعد ایسا عذاب پوری دنیا پہ کبھی بھی نہیں آیا. فرمایا حتی اذا جاء امرنا فارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ جوڑے رکھ لیں اس میں. اور فرمایا کہ پھر آسمان سے ہم نے پانی کے جو دروازے تھے وہ کیا کر دیے؟ کھول دیے. اتنا بے تحاشا پانی آسمان سے برسا اور زمین سے ابلنا شروع ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ کشتی پانی کے اندر بلند ہونا شروع ہو گئی. اور یہ بدبخت کافر ابھی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نارمل بارش ہے اور یہ تھوڑی دیر میں تھم جائے گی. اللہ فرماتے ہیں جب وہ کشتی پانی میں تیرنے لگی ہے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وقال نوح ابنہ وکان فی معزل، ایک کنارے پہ کھڑا ہوا تھا. یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بچے، بنیا کہتے ہیں پیارے، اب آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا. ساری نشانیاں بھی دیکھتا ہے نا انسان، جب عقل اندھی ہوتی ہے تو شہوت کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، تو کچھ نظر نہیں آتا اس کو. اے میرے بیٹے اب بھی موقع ہے، آ جا میرے ساتھ کشتی میں. تو اس نے کہا سآوی الی جبل، اے ابا میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت، کیا حالت ہوگی نوح علیہ السلام. انسان کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈوبنے والا ہے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے. کیا جذبات ہوں گے نوح علیہ السلام کے اس وقت. فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس پر وہ جس پر اللہ رحم کرے. لیکن بیٹے کی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج، ایک بہت بڑی لہر آئی ہے، فکان من المغرقین، اور ان کے بیٹے کو اس نے غرق کر دیا. اللہ فرماتے ہیں پھر آسمان جب جو ہے نا وہ کشتی پانی کے اندر تیرنے لگی ہے اور سارے انسانوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا. یہ نگلنے کا لفظ استعمال کیا، جذب کرنے کا نہیں، کیونکہ اتنا پانی اکٹھا ہو چکا تھا کہ اگر وہ نارمل کنڈیشن میں جذب ہونا شروع ہوتا تو مہینے لگ جاتے، اس میں سال لگ جاتے. تو اللہ فرماتے ہم نے کہا نگلنا شروع کر، جیسے سک کرنا کہتے ہیں نا، اس کو کھینچ لے زمین اس پانی کو. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. کیونکہ اتنا پانی برس رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا یہ پانی آسمان سے چپکا ہوا ہے، گویا اس کو ہٹانا پڑے گا، اکھاڑنا پڑے گا. یہ بلاغت ہے قرآن کی. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان اس پانی سے اپنا تعلق ختم کر دے، تھم جا، رک جا. اور اے زمین اس پانی کو نگل لے. اللہ فرماتے ہیں وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ مکمل کر دیا، جس قوم کو تباہ کرنی تھی اس کو کر دیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور وہ جب پانی آہستہ آہستہ کم ہوا ہے تو کشتی ایک جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گئی. اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں تھا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو تباہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل و عیال میں داخل نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح مجھ سے ایسا سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات. اب پوری دنیا سے کفر کا کیا ہو گیا تھا؟ خاتمہ. بڑا اللہ کا ایک نام ہے حلیم،
حلیم کہتے ہیں انتہائی برداشت کرنے والا. کتنا برداشت کیا اللہ نے؟ 950 سال کم ہوتے ہیں, 1000 سال تک برداشت کیا, پھر بھی اللہ کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے. کتنا برداشت کیا, پھر اللہ نے اس قوم کو کیا کر دیا؟ تباہ. ہمیں بھی اللہ کھلاتا رہتا ہے کھلاتا رہتا ہے, نہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نہ ہم رمضان کا خیال رکھتے ہیں, نہ ہم شریعت کی اطاعت کرتے ہیں, نہ ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں. اللہ کیا کرتے ہیں؟ برداشت, کہ موت تک مہلت دو مہلت دو. یہ ہے حلم, اس کو کہتے ہیں برداشت, بردباری. تو اللہ فرماتے ہیں قیل یا نوح, پھر ہم نے کہا اے نوح اہبط بسلام, اب زمین پہ اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ, وبرکات, اور برکتوں کے ساتھ. کیونکہ اب زمین پر نہ کفر ہے نہ اللہ کی نافرمانی ہے, اور جب زمین پر نہ کفر ہو نہ اللہ کی نافرمانی ہو تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے کہ زمین اپنی برکتیں کھول دیتی ہے. فرمایا آپ پر بھی اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوں گی؟ برکتیں. اور پھر اللہ نے جو نسل چلائی ہے وہ صرف نوح علیہ السلام کی چلائی ہے. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے, جن کا تاریخی کتابوں میں نام آتا ہے حام, سام اور یافث. یہ جو آج ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اسی کشتی میں سوار لوگوں کی کیا ہیں؟ نسل ہیں. ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے باپ دادا نوح علیہ السلام پر وہ 40 لوگوں میں ہیں, لاکھوں میں سے وہ 40 لوگوں کی اولاد میں ہیں ہم, جن کے تبھی اللہ نے ہمیں پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں کیا خطاب کیا؟ ذریۃ من حملنا مع نوح, اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو میں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. اللہ نے ہم سے ایسے خطاب کیا ہے, ان لوگوں کی اولادوں, یعنی ان لوگوں کا مطلب نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے, اے ان کی اولادوں جن کو میں نے کشتی میں سوار کیا تھا نوح کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا, دیکھو نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا تبھی کشتی میں سوار ہوا. اب تم اس راستے سے ہٹ مت جانا. ہمیں جو زندگی ملی ہے, نسل ملی ہے, یہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے بیٹے ایمان لائے تھے ان کے ایمان کی برکت سے ملی ہے ہمیں. اگر وہ بھی کافر ہوتے تو ہم پیدا نہیں ہوتے. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ان کو میں نے بچایا نا, اب تم اس راستے سے ہٹ کے نوح علیہ السلام کی جو مخالف قوم تھی, جو ان کی بات نہیں مان رہی تھی, ان کے راستے پہ نہ چل جانا. تو تمہارے باپ شکر گزار تھے. تو میں نے بتایا تھا نا آدم علیہ السلام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو دوسرے باپ ہمارے کون سے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد؟ دونوں باپ ہمارے بڑے اچھے. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں ہم سب جا کے مل جاتے ہیں. باقی جو ابا ہیں وہ میرے ہوں گے, آپ کے نہیں ہوں گے, آپ کے ہوں گے میرے نہیں ہوں گے, ان کے ہوں گے اس کے نہیں ہوں گے. یہ 2 ابا ایسے ہیں جو میرے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں. آدم علیہ السلام اور کون سے؟ اور نوح علیہ السلام. یہ ہم سب کے ابا ہیں. اور یہ دونوں کی خصوصیات ہمارے اندر آنی چاہیے, اور ہمیں اس کا طعنہ ملنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں تو لوگ ہمیں طعنہ دیں کہ تمہارا باپ ایسا نہیں تھا, تمہیں کشتی میں اس نے اس وجہ سے تھوڑی سوار کیا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو کشتی میں اس کو جو نجات ملی تھی وہ تو اس لیے کہ شکر گزار لوگ تھے. تو تم بھی انہی کے راستے پہ چلو. تو یہ اس میں اور بھی ہمیں اسباق ملتے ہیں, انشاءاللہ پھر میں کل بیان کروں گا, وقت کافی لمبا ہو گیا ہے. تو خلاصہ پورے قرآن کا یہی ہے بھائی, مرد بھی اللہ کی نافرمانی چھوڑیں اور عورتیں بھی. جس کام کو اللہ نے بول دیا غلط تو بس اس کے پیچھے نہ جاؤ, اور جس کام کو کہہ دیا کہ کرنا ہے تو اس کام کو لازمی کرنا ہے, اور جہاں کوتاہی ہو جائے توبہ کر لے انسان. تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل بیان جو شروع ہوگا وہ کب ہوگا؟ 10:35 یا 30, 35, 40 کے درمیان شروع ہوگا. یعنی آج جتنے بجے شروع ہے اس سے 15 منٹ پہلے شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھ. Welcome to QuranRecites.com, where there are lectures of renowned Islamic scholars, nasheed in English, Arabic and in Urdu, Quranic recitation with translation, Islamic videos and much more.